السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، جملہ مسلیان حضرات، آج کے درس کا عنوان ہے اللہ سے خوف کھا کر رویا بھی کرو۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تعالی سے خوف کھانے والوں کے لیے آخرت میں دو جنت۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اور واضح فرما دیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ تو فرمایا ہی، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے میدان محشر میں رب کے سامنے کھڑا ہونے سے گھبرایا، ڈرا، تصور کیا دنیا میں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے گھبرایا، دنیا میں رہ کر سوچا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کے، بری خواہشات سے روک رکھا، ایسے شخص کے لیے جو دنیا میں اللہ کے خوف کو رکھتا اپنے دل میں کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اللہ ہم سے سوال کرے گا، ہم کیا جواب دیں گے، اور دنیا میں رہ کر کے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک رکھا، برائیوں سے روک رکھا، حرام چیزوں سے روک رکھا، اللہ نے جن چیزوں کو منع کر دیا استعمال کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، ایسے شخص کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں کہ اللہ سے خوف کھانا، اور یہ بہت بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف کھاتا ہے، اللہ کی پکڑ کا تصور کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر دیں گے، حاضری ہوگی تو ہم کیا چہرہ دکھائیں گے، اور برائیوں سے، منکرات سے، بدعات سے، برے اخلاق سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ایسے شخص کے لیے جنت تو ہے ہی، اور جو شخص اللہ سے خوف کھا کر کے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر کے تنہائی میں رو لے، اللہ سے خوف کھا کر، اللہ سے ڈر کر کے اگر آنکھوں سے آنسو گرا لے تو اس انسان کا کیا کہنا۔ آج کے درس میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اللہ سے ڈرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ سے خوف کھا کر، ڈر کر کے رونے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی کبھی اللہ کو یاد کر کے رویا کرو، آخرت کو یاد کر کے رویا کرو، دنیا ہی کے چکر میں رات دن نہ لگے رہو۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عینان، دو آنکھیں ایسی ہیں، لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جہنم کی آگ ان آنکھوں کو نہیں ٹچ کرے گی، چھوئے گی نہیں۔ دو آنکھیں، ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے خوف سے روک لے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں،
اس آنکھ کو اللہ کے ڈر اور خوف اور پکڑ سے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اگر گرتے ہیں تو اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ہم روتے بہت ہیں، کس پر روتے ہیں؟ کاروبار ڈاؤن ہو جائے رونا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے رونا، کوئی تکلیف ہم کو رشتہ دار کو لاحق ہو جائے تو رونا، یا کسی مقصد میں ناکامی ہو جائے اس پہ رونا، یا پولیس کے ڈر سے رونا، یا مقدمے کے ڈر سے رونا، یا تھانہ اور کچہری پہ جا کر کے رونا۔ ہمارے یہاں رونے کی بہت سی کوالٹی ہے، لیکن جو رونا اللہ کو محبوب ہے وہ رونا ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو ریاکاری کے طور پر روتے ہیں، دکھلانے کے لیے روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں مجلسوں میں، تو لگے گا کہ ان سے زیادہ رونے والا آہ بکا کرنے والا کوئی نہیں، اور لیکن جب تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو 2 منٹ بھی نہیں لگتا ہے دعا میں، اور اگر دیکھ لیتے ہیں کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو وہ عبادت میں خشوع خضوع اور وہ رونا اور وہ چہرے کا بنا لینا، یہ حال ہو چکا ہمارا۔ عین بکت من خشیت اللہ، اس آنکھ کو جہنم ہرگز نہیں چھو سکتی۔ جو آنکھ اللہ کے خوف سے رو پڑے، اور دوسری آنکھ جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جو مجاہدین کی پہرے داری میں رات بھر جاگتا ہے، جہاد میں جاتا ہے، مجاہدین کی نگرانی کرتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ نہ کرنے پائے، رات بھر جاگتا ہے، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے میرے بھائیوں کہ 2 آنکھ ایسی ہے، 2 قطرہ جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ وہ قطرہ کیا ہے؟ ایک آنسو کا قطرہ۔ جو انسان اپنے گناہوں کو یاد کر لے، یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو گر جائے، وہ آنسو کا قطرہ جو آنکھوں سے ٹپکے گا، اللہ کی قسم بہت قیمتی ہے۔ کبھی ہم رو کر کے دیکھیں تو یہ آنسو کا قطرہ جو ہمیں تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو پڑیں، اور تنہائی میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ آنسو کا قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ کیا ہی قیمتی آنسو، کتنا قیمتی آنسو ہے۔ اور دوسرا قطرہ خون کا قطرہ ہے، جو مجاہد اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلی کلمت اللہ کے لیے جان کی قربانی دیتا ہے، اور جہاد میں جا کر کے شہید ہو جاتا ہے، اور خون کا قطرہ گر جاتا ہے، دشمن کا حملہ ہوتا ہے تلواروں سے، بندوق سے، اور اس کے جسم پر وار ہوتا ہے، اور اس کے جسم سے خون نکل آتا ہے۔ وہ مجاہد شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب، یہ 2 قطرے بہت محبوب ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ بار بار سنتے ہوں گے خطبوں میں، بخاری مسلم کی حدیث۔ ان میں 7 قسم کے لوگوں میں ایک کوالٹی اس انسان کی بھی ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اللہ اکبر، یہ حدیث کے الفاظ۔ رجل ایسا آدمی، ذکر اللہ خالیا، جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے، اور یاد کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرے، ففاضت عینا، اور اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں حاضری دے، بستر پہ اٹھ کر کے اللہ سے توبہ کر رہا ہے، رات کے آخری پہر میں توبہ کر رہا ہے، سارے لوگ مسجدوں سے چلے گئے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے، جب موقع پاتا اللہ سے روتا ہے، اور روتا اتنا روتا ہے، ففاضت عینا، حدیث کے الفاظ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ یہ ایسا انسان اگر ہے تو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے
اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو زمین پر گر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، جنت میں جائے گا۔ یہ ساری آیتیں اور حدیثیں ہم ذرا غور کریں کیا پیغام دیتی۔ میں تو اس درس کے ذریعے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے میرے بزرگوں، اے گھر کے سرپرستوں، اے صاحب اولاد جو بچوں والے ہو، اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے آخرت برباد نہیں، اپنی اولاد کی کوٹھی بنانے کے لیے، دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کر کے مت جانا۔ اور جو حلال و حرام کی تمیز کھوئے ہوئے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں اس درس کے ذریعے سے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں۔ حرام مال کمانے کے وقت آپ تصور کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا کہ تم نے یہ حلال طریقہ اپنایا کیوں نہیں؟ یہ حرام طریقہ جانتے تھے، خطبے سنتے تھے، تقریریں سنتے تھے، دروس سنتے تھے، سب کچھ معلوم تھا کہ حلال حرام کیا ہے، باز کیوں نہیں آیا؟ اپنے گناہوں سے باز کیوں نہیں آئے؟ رویا کیوں نہیں؟ ہمارے پکڑ سے گھبرائے کیوں نہیں؟ جو لوگ اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں وہ بھی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ کامل مومن نہیں، مومن نہیں، مومن نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ انسان جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی توبہ کریں، روئیں، گناہوں کو چھوڑیں۔ جھوٹ بولتے وقت تصور کیجئے کہ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، اور جھوٹ بولتے بولتے اگر دنیا سے چلے گئے، اللہ پوچھ لیا میدان محشر میں کہ میرے بندے بتا تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا مال کو بڑھانے کے لیے؟ کوئی جواب نہیں بن پائے گا، وہاں جواب دینا ہے۔ دھوکہ دھڑی دے کرنے والے بھی سوچیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من غشنا فلیس منا، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، ملاوٹ کر کے سامان بیچے، دھوکہ دھڑی کرے، فراڈ کرے، الو بنائے، بیوقوف بنائے، شاطرانہ دماغ اور چال چلے اور اپنے بھائی کو دھوکے میں ڈال دے، اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ اللہ اگر دھوکہ دینے والوں سے پوچھے گا میرے بندے تو بھی بتا، دھوکہ دیتے وقت تو نے میرا خوف کیوں نہیں پیدا کیا، تصور کیوں نہیں کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا جواب دے گا میدان محشر میں؟ اس لیے گناہ کبیرہ کرنے والے گناہ کبیرہ سے باز آ جائیں، جھوٹ بولنے والے جھوٹ سے باز آ جائیں، پڑوسی کو ستانے والے پڑوسی کو ستانے سے باز آ جائیں، عیاری، مکاری، داغا بازی، فراڈ کرنے والے اپنے چال بازی سے باز آ جائیں، اور اللہ کا اگر خوف پیدا ہو جائے گا میرے بھائیو، سارا میٹر سے ہی ہو جائے گا۔ سارا نچوڑ کیا ہے؟ خوف الہی ہے۔ ہمارے دلوں سے خوف الہی نکل چکی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج اللہ کا خوف نہیں، یہی تو ہے آج سماج گندا ہو چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے خوف الہی نکل چکی ہے، دھڑلے سے نشہ آور چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بھائیوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہے، اسی لیے موبائل کا راتوں رات غلط استعمال ہو رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان نمازوں سے پیچھے ہیں، آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے، اس لیے لڑکا لڑکی بالغ ہو جانے پر شادیاں نہیں کرتے ہیں، رسم و رواج میں جکڑے ہوئے ہیں۔ 30 سال تک لڑکا لڑکی کی عمر ہو چکی ہے، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ لڑکیاں لڑکے غلط راستے اپنا رہے ہیں، سماج گندا ہوتا جا رہا ہے، ہمارے سماج میں نشہ آور چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، ہمارے سماج میں بے حیائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے سماج میں برائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے سماج میں برے اخلاق ہو رہے ہیں۔ کون سی ایسی برائی ہے میرے بھائیوں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سماج میں نہ ہو؟
झूठ हमारे यहाँ, चुगलखोरी हमारे यहाँ, गीबत हमारे यहाँ, लान तान हमारे यहाँ, बदगुमानी हमारे यहाँ, इल्जाम तराशी हमारे यहाँ, माल को गलत तरीके से हड़प कर लेना हमारे यहाँ, अल्लाह का खौफ हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया से मोहब्बत हमारे यहाँ, न पड़ोसी का लिहाज, न वालिदैन का लिहाज, न औलाद की तरबियत का पास लिहाज, न बीवी के हुकूक, न बहनों के हुकूक, सब हड़प करते जा रहे हैं। हाजी हैं, नमाजी हैं, उम्रा पर उम्रा, हज पर हज किए हुए हैं, लेकिन बेटी को विरासत में हिस्सा देने के लिए बाप तैयार नहीं। और अगर बाप मर गया तो भाई हड़प कर रहे हैं, जायदाद हड़प करते जा रहे हैं। हदीसों का हाल है मेरे भाइयों, कोई देने के लिए तैयार नहीं है बहन बेटियों को, माओ को। ये फर्ज है, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसलिए जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की, अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करो। अगर अल्लाह का खौफ होगा तो सारी बुराइयां ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा तो हम तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कर लेंगे और उसमें रोएंगे। अपने लिए दुआ, अपनी औलाद के लिए, फैमिली के लिए दुआ, कौम के लिए दुआ, समाज के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करेंगे, मदारिस और मसाजिद के लिए दुआ करेंगे। शर्त यह है कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, हमारे दिलों में कीना कपट निकल जाए दिलों से। जरूरत इस बात की मेरे भाइयों कि अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए और कभी कभी अपने घरों में, मस्जिदों में, दुकानों पर, तन्हाई में हाथ उठा करके अल्लाह से तौबा तो कर लिया कीजिए। आंखों से आंसू तो गिरा लो, आंसू गिर जाए इसकी बड़ी अहमियत है। और ये तसव्वुर पैदा करो कि कोई देखे या ना देखे, हम जो भी हरकत कर रहे हैं, किरामन कातिबीन हमारे कंधों पर बैठे हुए सब नोट कर रहे हैं, रजिस्टर तैयार हो रहा, अब कहां जाएंगे भाग करके। और साथ साथ अल्लाह भी देख रहा। आप मस्जिदों में देखते होंगे, दुकानों पर गेट पे लगा रहता है आप कैमरे की नजर में, कितना एहतियात करते हैं। क्या मजाल की कोई सामान उठा के चले जाए, क्या मजाल की कोई हरकत कर बैठे। क्यों? आपके दिल में तसव्वुर है कि कैमरा लगा हुआ है, अगर कोई हरकत करेंगे पकड़ जाएंगे। एक अल्लाह का भी कैमरा लगा हुआ है, यह तसव्वुर हमारे दिलों से निकल चुका है। अगर अल्लाह, यह तसव्वुर हो कि अल्लाह हमको देख रहा है, वहां से देख रहा है, दूरबीन खुर्दबीन सब लगे हुए, तो हकीकी तौर पर मान लीजिए कि हमसे और आपसे गुनाह नहीं हुए, हमसे और आपसे गुनाह नहीं। ज़नाकारियां आम होती जा रही हैं समाज में, बेहयाइयां आम हो रही हैं, रस्म व रवाज अल्लाह अकबर औरतों के जरिए से हमारा हो रहा। आप देखिए हमारी मां और बहनें, उनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है, इसीलिए हफ्ता के दिन बाजार जा रही हैं, कोई मर्द नहीं साथ, बहेड़ी जा रही हैं, कोई मर्द नहीं साथ, बरेली तक का सफर कर लेती हैं, कोई महरम नहीं साथ, बरेली नहीं बल्कि दिल्ली का सफर कर लेती है, कोई मर्द नहीं। अप डाउन हो रहा है, सब हो रहा, सब जानते हैं। बेगैरती का सबूत हम दे रहे हैं। हमारा नाम है अब्दुल्ला, लेकिन काम है शैतान। आखिर हमारे घरों में बेहयाइयां जो हो रही है, इस पर लगाम कब लगेगा? हमारे घरों से बुराइयां जन्म ले रही हैं, इसको दूर कौन करेगा? कहीं कोई आसमान से फरिश्ता आएगा? हम ही जिम्मेदार हैं, घर का मुखिया है। बातें सुनते हैं मेरे भाइयों, सुनिए कम, अमल कीजिए। वरना तकरीरें बहुत सुनते हैं, तकरीरें बहुत सुनते हैं, लोग तबसरा भी करते हैं कि तकरीरें सुनते हैं, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? तब्दीली की वाहिद वजह ना होने की यही है कि हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। हलाल और हराम की तमीज खोए बगैर हराम खाते जा रहे हैं, हमारे चेहरों पे ताजगी खत्म हो चुकी है और तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं और हमारे बाल बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, वो हम देखते नहीं। आप हराम खाओगे, खिलाओगे, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आप तसव्वुर तो करो, रोजी का मालिक अल्लाह है,
روزی اللہ دے گا، انسان نہیں دے گا، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے جب معلوم ہوا کہ شراب حرام ہے، مدینہ میں بہت بڑے تاجر تھے، دکانیں توڑ دی، شراب کو بہا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی، کروڑوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ حالات جب تک جائز تھا استعمال کیا، تجارت کی۔ جیسے معلوم ہوا کہ حرام، شراب حرام حرام حرام، فوراً قریب نہیں دیا، چھوڑ دیا۔ ہمارا حال کیا؟ سنتے سب ہیں، کہتے ہیں مولانا تقریر بڑی اچھی تھی، فلاں ایسا ہے، اپنے آپ کو تصور نہیں کرتے۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ تقریر دوسرے پر فٹ ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو بالکل ایک دم معصوم سمجھتا ہے۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ جب کوئی بات سنتے تھے تو پہلے اپنے اوپر فٹ کرتے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں یہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو تنہائی میں اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں درس میں کہی گئی ہیں ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ اللہ ہمارے دلوں میں خوف الہی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ ہمیں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو گرانے کی توفیق۔ اللہ ہمیں گناہوں کو یاد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اعمال خیر اور نیک اعمال عمل صالح کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارا تعلق مسجدوں سے مضبوط کر دے۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خالص توحید پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔